آج ہی قرآن مجید کی یہ 3 صورتیں پڑھ لینا، 1 گھنٹے بعد ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ پھر اچانک سے ایک اللہ کا ولی آئے گا اور 50 کروڑ دے کے چلا جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب اور مستند ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو خلوص دل سے کریں گے اور ان کلمات کو کامل یقین سے پڑھیں گے تو آپ کا مقصد انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا دوستوں سے۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تمام امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں، فضیلتوں، وسعتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں، جن میں کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اگر آج کے ہمارے وظیفے کو بھی بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش خود بخود ہی پوری ہو جائے گی۔ ان صورتوں کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین کرام، سب کام چھوڑ کر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنے پرس پر، اپنی الماری پر، اپنی تجوری پر، اپنی دکان کے گلے پر، اپنی دکان پر، اپنے گھر پر غرض کہیں بھی ایک مرتبہ پھونک مار دینا، ایک مرتبہ دم کر دینا۔ رزق کا اگر طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو پھر مجھے کمنٹس میں کہنا، پھر مجھے کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا، لیکن جس ترتیب سے میں یہ عمل بتاؤں گا، یہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، کئی سال پرانی کتاب سے نکلا ہوا نایاب وظیفہ ہے۔ یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں گی گھر کے اندر، اتنی آپ کو دولت مل جائے گی، اتنی آپ لوگوں کو شہرت مل جائے گی، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا آپ کے پاس۔ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ بٹوے پر، الماری پر، جیب پر، دکان کے گلے پہ پھونک مار دینا، کبھی خالی تو دور کی بات رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے، سمجھ آپ کی جیسے ختم ہو جائے گی۔ یہ پیسہ کیسے آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی صورتوں کا وظیفہ بتائیں گے کہ بے روزگاروں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نوکری کا وسیلہ بنا دیا، کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے پاس گاہکوں کی لائن لگ گئی۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے۔ اگر 3 روز اس وظیفے کو احسن طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو رزق کے مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رزق کی رکاوٹیں، بندشیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایسی صورتیں ہیں جن لوگوں نے بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اسے غنی بنا دیا۔ جن لوگوں نے بھی اس کو کیا، ان کے کاروبار خوب پھولے پھلے۔ آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے انسان اس کو کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ ظاہری اسباب آپ نے لازماً اختیار کرنے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، بہنیں، بھائی، بزرگ سب اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، والدین بچوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ سورہ کوثر، سورہ اخلاص اور سورہ قریش کا وظیفہ ہے۔ یہ 30ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ مشائخ اور بزرگان دین کہتے ہیں، رزق کے اندر جو کامیابی چاہتا ہے، جو دین اور دنیا کے اندر ترقی چاہتا ہے اور جو رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، اس وظیفے کو اپنا لے اور اسے پڑھنے کا معمول بنا لے۔ یہ وظیفہ صرف 3 روز کا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک ٹائم مقرر کر لیں کسی نماز کے بعد۔ اتنے دن
آپ کو بتائے ہیں یہ عمل کرنا ہے، اس وظیفے کو جائز حاجت کے لیے کرنا ہے، اس لیے نہیں کرنا کہ امیر دولت مند ہو جاؤں گا تو اپنے خاندان والوں کو یا دوست احباب کو نیچا دکھاؤں گا۔ فخر و غرور نکال کر صرف عاجزی انکساری کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حلال کا لقمہ کھائیں، جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر کوئی میٹھی چیز یا کوئی دوسری چیز آپ نے تقسیم کرنی ہے، کوشش کرنی ہے بچوں میں تقسیم کرتے رہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج کل کے زمانے میں پیسہ ہر انسان کی لازمی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورا کرے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجیے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی، بڑی سے بڑی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہوں، دکھ پریشانیاں ہوں، سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اگر بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے لیکن بے حد مجرب ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ جیسا کہ میں نے بتایا کسی بھی دن پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، کسی بھی جگہ پڑھ لیں۔ اب آپ لوگ یہ تو لازمی پوچھیں گے کہ کتنے دن کرنا ہے، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ جو ہے وہ 3 دن کا عمل ہے، لیکن جب ایک دن آپ اس وظیفے کو کریں گے تو پہلے دن ہی اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس عمل کو میرے دوستو اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 11 دن تک کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کی اجازت ان لوگوں کا ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ محترم ناظرین کرام، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، اب میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، صبح شام رات، چاہے کوئی بھی ٹائم ہو، کوئی بھی دن ہو، جیسا کہ ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یعنی جس بھی دن یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو اس دن کر لو۔ ناظرین، یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے آپ یہ سمجھ لیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جگہ کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ بے شک آپ کہیں نوکری پر ہو، یعنی کوئی نوکری وغیرہ کی جگہ پر ہو، گھر میں ہو، بستر پر ہو، دسترخوان پہ ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں بھی موجود ہو، یہ وظیفہ پڑھ لو اور پھر آپ کو دولت کے برسنے کا انتظار کرنا ہے۔ اتنی دولت برسے گی کہ مجھے کمنٹس میں خود کہو گے کہ ہماری یہ فلاں جو حاجت تھی وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پوری ہو گئی ہے۔ اپنی اپنی حاجت کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ جب بھی آپ کو وقت بآسانی ملتا ہو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس وظیفے کو کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے، کوئی بھی بزرگ یا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت و مزدوری کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی عمل کو کر سکتی ہیں۔ یہ وظیفہ لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوں اور دولت کی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، حاجت ہے، پریشانی ہے، بس آپ اس مسئلے کی حل کی نیت رکھ کے یہ پڑھو گے تو عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت و شفقت نازل ہوگی۔ اگر آپ پہلے کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی بھی تسبیح پڑھتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی آپ اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں۔ ناظرین کرام، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سب نے پہلے کامل وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔
اس کے بعد آپ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے، اس لیے کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ ایک دفعہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کر کے درود پاک پڑھ لیجئے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ ناظرین کرام درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے اور اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ دوستو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، کوئی تسبیح لے لی یا پھر آپ ویسے بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، صرف 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ناظرین کرام 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو 21 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا رزاقو پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور اس کے فوراً بعد ناظرین آپ کو سورہ اخلاص بھی 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اس کے بعد آپ کو سورہ قریش بھی پڑھ لینی ہے، یعنی سورہ کوثر، سورہ اخلاص اور سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں اور اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، اپنی تجوری پر، اپنی سیف پر، غرض جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہوں وہاں پہ پھونک مار دینا۔ ناظرین کرام اتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے جس تعداد سے بتایا ہے وہی کیجئے گا۔ ناظرین کرام اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ بھی کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جب جس دن آپ کو وقت ملے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین کرام یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تر تکلیف اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔